पूरा लॉक डाउन का मतलब मुल्क में कर्फ्यू लगाना। कर्फ्यू का मतलब ये कि शहरियों को घरों में बंद करके और पुलिस और फौज के जरिए पहरा देना ताकि लोग घरों से बाहर ना निकले। 25% पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, जिसका मतलब वो 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते। असल में होता क्या है कि जो भी मरीज इनके पास जाता है उसको ये लगाते हैं जहर का टीका, उसके साथ उसमें डालते हैं कोरोना के जरासीम। आपको खुद अपने आप को लॉकडाउन की तरफ ले जाना चाहिए। आपको खुद सेल्फ क्वारंटीन करना चाहिए। 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द नेक ट्रुथ। तमाम नाजरीन को हमारी टीम की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आप लोग मुल्क की मौजूदा सूरत हाल से बखूबी वाकिफ़ हैं। कोरोना किस कदर तेज़ी से हमारे मुल्क में आग लगा रहा है, कैसे लॉकडाउन लगा, उस पर आपको मैं पहले ही एक वीडियो में आगाह कर चुका हूँ, पर बात अब मुख्तलिफ हो चुकी है। नाज़रीन, पहली बात करते हैं कि क्या ज़रूरत पड़ी हुकूमत को कि लॉकडाउन खोलना पड़ गया। मैं देखता हूँ फेसबुक और ट्विटर पर मुख्तलिफ पढ़े लिखे लोग जैसे कि जिब्रान नासिर साहब, अली मोइन नवाज़ी साहब और दीगर उन जैसे लोग हुकूमत को उनके फ़ैसलों पर बहुत आड़े हाथों ले रहे हैं। जैसे कि हुकूमत में बेवकूफ़ लोग बैठे हैं जिन्हें कुछ पता नहीं और मुल्क की निज़ाम खुद ब खुद चल रहा है। हम इस बहस में नहीं पड़ते कि मुल्क फ़ौज चला रही है या हुकूमत चला रही है। ज़िक्र ये करते हैं कि आया कि जो भी मुल्क चला रहा है किस नीयत से चला रहा है। क्या मुल्क चलाने में चलाने वाले की नेक नियति शामिल है? क्या जो भी ये मुल्क चला रहा है उसके लिए बेहतर सोच रहा है कि नहीं? मैं जानता हूँ आजकल फ़ौज को हर मामले में घसीटना और फ़ौज पर मीम्स बनाना एक फ़ैशन बन गया है। लोग खुलम खुला मीम्स बनाते हैं और खुला के उस पर हंसते हैं, पर मैं उसका ज़िक्र नहीं कर रहा। मैं ज़िक्र कर रहा हूँ कोरोना के मुतल्लिक मौजूदा हुकूमत की बनने वाली पॉलिसीज़ का। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने मुतअद्दिद बार कहा कि मैं लॉकडाउन के हक़ में नहीं हूँ, पर फिर भी मजबूरन लॉकडाउन लगाना पड़ा। इसकी एक बड़ी वजह है कि क्या है वजह कि कभी काबीना में एक बंदा फ़ैसला नहीं करता। जो भी हिकमत अमली तय पाती है वो एक प्रॉपर पूरा काबीना मिल के उसमें शामिल होता है और पूरे काबीना के अप्रूवल से ही वो हिकमत अमली तय पाती है। लॉकडाउन में भी कुछ ऐसा ही हुआ और लॉकडाउन को हटाने में भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसके बाद हुकूमत को दर्द सर बना SOPs में अमल दरामद कराना, जो कि हुकूमत अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है पर नरम हाथ के साथ। उसकी भी एक वजह है। अब SOP क्या होते हैं? SOP जो हुकूमत ने दिए क्या आगे एक शख्स दूसरे शख्स से 6 फुट दूर हो, मास्क पहनना ज़रूरी है, ग्लव्स पहनना ज़रूरी है, अपना मुंह ज़्यादा से ज़्यादा धोएं, अपने हाथ ज़्यादा से ज़्यादा धोएं और मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें जो कि आपके सफाई और आपको एक बीमारी से बचाने में हेल्पफुल साबित होती हैं। उनको SOPs कहते हैं जो हुकूमत ने आपके लिए लागू की। हमारे मुल्क को कहा जाता है हमारे मुल्क एक कमज़ोर जमहूरियत का हामिल है। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि किसी को पता नहीं है कि रात के बाद सवेरा आएगा और उस पर एक जमहूरी हुकूमत रहेगी कि भी नहीं रहेगी। क्योंकि हमारे मुल्क में ऐसा होता रहा है कि हम रात को सोते रहे, सुबह को उसके पता चलता था कि नहीं जी हुकूमती जितने लोग हैं वो तो घर चले गए हैं। हुकूमत अब मुल्क में मार्शल लॉ लग चुका है, डिक्टेटरशिप लग चुकी है। यही वजह है कि हुकूमत सख्त फ़ैसले नहीं कर पाती। और दूसरी बात ये हमारा मुल्क एक गरीब मुल्क है और बात हमारे मुल्क की रोज़गार की है। नाज़रीन, आपको ये जान के हैरानी होगी कि हमारे मुल्क में उतने गरीब लोग नहीं हैं जो ख़ुद को गरीब ज़ाहिर करते हैं जितने सफ़ेद पोश लोग हैं।
یہی وجہ ہے کہ ہم کہیں یہ نہیں سنتے کہ غریب آدمی نے خود کو آگ لگا دی یا خود کو پھانسی دے دی، یا جو بھی ہم غربت یا بھوک کی وجہ سے واقعات سنتے ہیں، ہم ہمیشہ یہ سنتے ہیں کہ ایک سفید پوش شخص نے یہ کر ڈالا، وہ کر ڈالا، کیونکہ سفید پوش لوگ چھوٹا موٹا کام کر کے اپنا گزارا اور روزگار نکالتے ہیں اور گزارا کرتے ہیں، اسی میں ہی ان کا گزر بسر ہوتا ہے۔ پر یہ ہمارے ملک میں لاک ڈاؤن لگ جائے تو بالکل ممکن نہیں ہوگا۔ میں بات کر رہا ہوں پراپر لاک ڈاؤن کی، کیونکہ حکومت ایک غریب حکومت ہے، قرضوں پہ گزارا کرتی ہے، ٹھیک ہے، اور ظاہر ہے اس کی جو عوام ہے وہ بھی غریب ہے، تو کیسے گزارا ہوگا؟ ایک سوچنے والی بات ہے یار۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے بے روزگاری بڑھے گی اگر لاک ڈاؤن لگتا ہے، اور بھوک سے اپنے خالق حقیقی سے جا ملیں گے، اس لیے حکومت کو لاک ڈاؤن کھولنا پڑ گیا۔ اب آتے ہیں دوسری طرف کہ کرونا کے علاج ہمارے ملک میں کیسے کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، ایک دو چیزیں ایسی ہیں دیکھیں کہ میں بھی حیران ہو گیا کہ یار اب یہ کیا ہے۔ ایک شخص بظاہر تو بڑے معتبر اور داڑھی رکھی ہوئی تھی، عشق رسول میں بڑے معتبر شخص لگ رہے تھے، انہوں نے ویڈیو شوٹ کی اور وہ ان کی ویڈیو ہر جگہ دیکھی جا رہی ہے۔ وہ کچھ ایسے فرما رہے تھے۔ کل سوشل میڈیا پہ ایک بڑی بحث چل رہی ہے کہ جی حکومت کرونا کے بندے مار رہی ہے، اور جس کو نہیں بھی ہوتا کرونا شرونا، اس کے اوپر بھی کرونا ڈال کے اس کو زہر کا ٹیکہ لگا دیا جاتا ہے۔ تو اس کے پیچھے کی اصل کہانی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ جو بھی مریض ان کے پاس جاتا ہے اس کو یہ لگاتے ہیں زہر کا ٹیکہ، اس کے ساتھ اس میں ڈالتے ہیں کرونا کے جراثیم۔ تو بھائیو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ بندہ مار دیا جاتا ہے، وہ بندہ مار کے جو لاش آپ کو ملتی، بلکہ آپ کو تو لاش ملتی نہیں ہے، وہ لپیٹ کے شاپر میں تو وہ دفنا دیتے ہیں۔ تو وہ اس میں اصل میں جو دفناتے ہیں وہ لاش نہیں ہوتی، وہ لاش جاتی ہے امریکہ۔ $10,000 کی یہ ایک لاش امریکہ کو بیچی جاتی ہے، اور آپ کو جو وہ قبر دکھائی جاتی ہے اس میں کوئی روں شوں لپیٹ کے وہ جو ہے وہ دفن کر دیا جاتا ہے۔ تو ان کو ملتا ہے ایک بندے کا $10,000۔ تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، امریکہ میں جا کے وہ لاشوں کی بے حرمتی کرتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرتے ہیں، اور ایک خاص چیز جو وہ کرتے ہیں وہ نکالتے ہیں بندے کا دماغ، اور اس میں دماغ کے وہ حصہ یہاں پیچھے ہوتا ہے جس پہ کرونا اثر انداز ہوتا ہے، وہ اس پہ کرتے ہیں۔ ناظرین، آپ اب اس عوام کے ذہنوں کو مفلوج ہونے کا اندازہ لگائیں کہ یہ کیسی بیہودہ لوگ ہیں۔ کرونا جس سے آج کل اس قدر اموات ہو رہی ہیں، ان سب کو ان سب کا بیان سن لیں کہ زہر کے ٹیکے دیے جا رہے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے یار؟ کتنے ہی ڈاکٹرز کو میں جانتا ہوں جو اپنے فرائض کی ادائیگی کرتے ہوئے شہید ہوئے، اور وہ کرونا کی وجہ سے ہوئے، تو کیا انہوں نے اپنے آپ کو خود ٹیکے لگائے زہر کے؟ دوسرا، ایک پوسٹ دیکھنے کو ملی کہ امیر لوگ اپنے گھر ہی خود کو علیحدہ کر لیتے ہیں جب ان کو کرونا ٹیسٹ پازیٹیو آتا ہے، غریب کو اٹھا کر لے جاتے ہیں ہاسپٹل اور واپس اس کی لاش آتی ہے۔ بھائی یہ کیا ہے؟ بھائی اب یہ کیا بے ادبی ہے؟ کوارنٹین سینٹرز میں سب سے اعلیٰ وسائل دیے جا رہے ہیں، شاید وہ ایک امیر شخص کو گھر میں بیٹھ کر بھی مہیا نہ ہوں، اور اس سے زیادہ آسائشیں کوارنٹین سینٹر میں دیے جا رہی ہیں۔ لیکن آپ ایک چھوٹا سا کلپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ اپنا گزر بسر کرتے ہیں حکومت کے برائے کوارنٹین میں، اور کس طرح انجوائے کر رہے ہیں، یعنی کہ اپنا ٹائم سپینڈ کر رہے ہیں ادھر۔ ناظرین، اب اگلی بات کرتے ہیں۔ حال ہی میں حکومت نے فیصلہ کیا کہ تفریحی مقامات کھول دیے جائیں۔
اس کی بڑی وجہ ہے ایک تفریحی مقامات جیسے گلیات، گلگت، ناران، آزاد کشمیر. یہاں کے لوگوں کی روزی روٹی، ان جگہوں پر رہنے والوں کی جو روزی روٹی ہے وہ وہاں پہ جو لوگ آتے ہیں گرمیوں میں، سیاح آتے ہیں، ان پر میسر ہوتی ہے، کیونکہ سردیوں میں تو نظام زندگی مفلوج ہوتی ہے ادھر. گرمیوں میں ہی جو لوگ آتے ہیں وہاں پر وہ وہاں پر ہوٹلس لیتے ہیں، وہاں پر کھانا وغیرہ کھاتے ہیں، جو چیزیں خریدتے ہیں وہاں پر وہ ادھر کے جو لوگ ہیں، جو مقامی لوگ ہیں ان جگہوں کے، وہ وہاں سے یعنی کہ وہ ان گرمیوں میں جو 3-4 مہینے کی گرمی ہوتی ہے جس میں سیاح آتے ہیں سب سے زیادہ، وہاں پہ وہ ان گرمیوں میں ہی وہ اپنے پورے سال کا رزق نکال لیتے ہیں اور روزی روٹی نکال لیتے ہیں. ناظرین اب آپ سوچیں کہ یہ لوگ ایک گرمیوں میں کچھ نہیں کمائیں گے تو کیا ہوگا؟ بالکل بھوک، چوری اور خودکشیاں بڑھیں گی اور وہ پورا سال ہی بھوکے رہیں گے. ناظرین، بحیثیت مسلمان اور بحیثیت پاکستانی شہری، ہم ہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی حکومت کو مضبوط کرنا ہے، ان کے ہر عمل کو سراہنا ہے. اختلاف ہم کر سکتے ہیں پر وجہ بھی تلاش کرنی چاہیے کہ کوئی بات نہ ہوئی کہ ننگی تلواریں اٹھا کر ہم ان پر ٹوٹ پڑیں. بے شک ہم پاکستان مسلم لیگ نون کو سپورٹ کرتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں یا پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں. بات ساری یہ ہے کہ ہماری حکومت ہے، حکومت تو پاکستان کی ہے نا یار. اگر کوئی فیصلہ ہوتا ہے اور ہمیں احمقانہ لگتا ہے، ضرور اس کے پیچھے کوئی وجہ ہوگی، بہتر ہے اس وجہ کو تلاش کی جائے. اس لیے اب لوگ کرونا کی طرف دھیان دیں، کیونکہ جو اعداد و شمار آ رہے ہیں وہ نہایت ہی خطرناک ہیں. اگر اس پر قابو نہ پایا گیا تو یقیناً ہماری اموات اور ہمارے کیس اٹلی، چائنا اور امریکہ کو پار کر جائیں گے، اور ہمارے پاس وہ وسائل بھی نہیں ہیں جن سے ہم ان کا مقابلہ کر سکیں. اپنے آس پاس کا ضرور خیال رکھیں، بغیر وجہ کے گھر سے بالکل مت نکلیں، اور اللہ ہم سب کو اس آفت سے نجات عطا فرمائے، آمین. یہ تھی آج کی ویڈیو. مجھے ضرور بتائیں کہ آپ لوگوں کو کیسی لگی اور چینل کو سبسکرائب کریں. آپ سے ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.